بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ بَقِيَّةُ اللَّهِ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ. صلوات پڑھیں گے. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم ناصر عباس محمد باقر، مرحومہ نصیرہ فاطمہ معصوم علی، مرحومہ نثار فاطمہ محمد باقر، مرحوم مولوی محمد رضی محمد باقر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، جب بھی انسان کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو نتیجہ خیز ثابت ہو سکے، پائے تکمیل تک پہنچ سکے، نقص و عیب سے خالی ہو، تو اس کام کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ہے لائحہ عمل اور ایک ہے نمونہ عمل. ایک روڈ میپ کہلاتا ہے اور ایک رول ماڈل. ہر سنجیدہ کام کے لیے، ہر اس کام کے لیے جسے آپ نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر لائحہ عمل نہ ہوگا، اگر نمونہ عمل نہ ہوگا تو کام بہت مشکل ہو جائے گا، عموماً نقص و عیب سے لبریز ہوگا. لہٰذا عقلاء عالم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، بے شک اور پھر اس لائحہ عمل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک رول ماڈل کی تلاش ہوتی ہے. البتہ
جتنے بھی لائحے عمل اور رول ماڈل انسانوں کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں ان میں خطا اور غلطی کی پوری گنجائش باقی رہتی ہے. کتنا ہی عقل مند انسان کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کسی خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، ڈاکٹر آپ کو یہ جو ہے نسخہ لکھتا ہے. دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیا ویسے ہی نسخہ لکھ کر کے دے گا؟ وہ عین ممکن ہے کہ اسے فلاں کیپسول سے یا فلاں انجیکشن سے یا فلاں سیرپ سے اختلاف ہو. نہیں یہ والا نہیں، یہ آپ نقشہ بنوائیں، ماہر ترین انجینئر سے آپ نے نقشہ بنوایا، اس کے بعد دوسرے کے پاس جائیں، وہ جب یہ جو ہے ڈیزائن کرے گا کیا بے عین ہی ایسا بنائے گا؟ نہیں. اس کے خیال میں، ان کے خیال میں 2 پلر کافی ہیں، ان کے خیال میں 6 پلر کی ضرورت ہے. دوسرے کے یہاں نہیں اصلاً پلر ہی نہیں چاہیے. اس پلر کے اندر کتنے اسٹیل کی ضرورت ہے، کتنے mm کی ضرورت ہے، 18 mm کا ہو کہ 25 mm کا ہو، ہے نا؟ اب ظاہر سی بات، اس سب کے سب صحیح تو نہیں ہیں. تو جتنے بھی لائحے عمل یا نمونہ عمل، روڈ میپ ہو یا رول ماڈل، اس میں خطا اور غلطی کی پوری گنجائش موجود ہے. ابھی آپ کے سامنے ہے یہ جو کورونا کی بیماری چلی ہوئی ہے، کتنے نظریات ہیں. خود ایک ہی حکومت کی طرف سے کتنے نظریات پیش کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کی ضد. ایک دفعہ حکومت کہتی ہے کورونا سے اگر بچنا ہے تو سوشل ڈسٹنس کتنا؟ 2 گز 2 میٹر، ہے نا؟ 2 میٹر کا فاصلہ ضروری. پھر وہی حکومت کہتی ہے ایک ٹیکسی میں 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، ایک ٹیکسی میں 4 لوگ بیٹھ سکتے. پھر وہی حکومت کہتی ہے کہ جہاز میں سب کے سب مل جل کر کے بیٹھ سکتے ہیں، ہے نا؟ اب ظاہر سی بات ہے، یا تو وہ 2 میٹر والی بات صحیح ہے، یا یہ ٹیکسی میں 4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، یا فلائٹ کے اندر فاصلہ ختم. ٹیکسی میں پھر بھی تھوڑا سا رکھا تھا فاصلہ. تو جتنی بھی چیزیں میں نے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جو آج کے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، باوجود کہ ہمیں اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ جو لائحہ عمل، جو نمونہ عمل ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، جو روڈ میپ ہمیں دیا جا رہا ہے، جو رول ماڈل ہمارے لیے فراہم کیا گیا ہے، اس میں خطا اور غلطی کا پورا امکان ہے. اس کے باوجود ہم اسے فالو کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اسے فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی، ہو سکتا ہے غلطی نہ ہو، یہ بھی تو ہے نا، اس کا بھی تو امکان ہے. ہم نے اس کو اگر فالو نہ کیا تو ہمارا کام ادھورا رہ جائے گا، ناقص رہ جائے گا، پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے گا. عزیزو، اور اگر کہیں سے آپ کو معصوم روڈ میپ مل جائے اور معصوم رول ماڈل مل جائے، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہمیں ضرورت تو ہے روڈ میپ کی. روڈ میپ اور رول ماڈل کے بغیر ہماری زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور اگر ہمیں ایسا روڈ میپ مل جائے، ایسا رول ماڈل مل جائے، ایسا لائحہ عمل، ایسا نمونہ عمل اگر ہمیں مل جائے جہاں غلطی اور خطا کا امکان ہی نہ ہو، جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ روڈ میپ خلاف واقع ہے یا یہ رول ماڈل وہ ہے جو ہمیں راہ راست سے ہٹا سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، تو وہاں ہم کتنے شوق کے ساتھ اس روڈ میپ کو بھی اپنائیں گے اور رول ماڈل کو بھی اپنائیں گے. عقل کا تقاضا یہی تو ہے نا. ہم جب اس روڈ میپ کو اپنا رہے ہیں، اس رول ماڈل کو اپنا رہے ہیں جس میں غلطی کی گنجائش ہے، خطا کا شائبہ پایا جاتا ہے، تو پھر وہ روڈ میپ، وہ رول ماڈل
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں معصوم روڈ میپ بھی دیا ہے اور معصوم رول ماڈل بھی عطا کیا ہے۔ روڈ میپ کا نام قرآن ہے، رول ماڈل کا نام اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عظمت قرآن اور عظمت اہل بیت کو پہچانیں۔ عظمت اہل بیت صرف یہی نہیں ہے کہ مولا علی نے باب خیبر اکھاڑ دیا تھا۔ عظمت مولا کائنات صرف یہ نہیں ہے کہ مرحب جیسے پہلواں کو پچھاڑ دیا تھا۔ صرف عظمت یہ نہیں ہے کہ فلاں سائل کو اتنی زکوٰۃ دے دی تھی، حالت رکوع میں انگوٹھی دے، یہ سب ہے عظیم چیزیں۔ یقیناً اس کی عظمت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ایک دفعہ یاد رکھیے، عظمت ہمیشہ صاحب عظمت کے لحاظ سے ناپی جاتی ہے۔ یہ بچہ بیٹھا ہوا، یہ بچہ ابھی ممبر پہ آئے اور 10 منٹ کی تقریر کر دے، 10 منٹ کی تقریر کر دے، کتنی اس کی ہوگی تعریف؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان کی تعریف ہوگی، ان کے والدین کی ماشاءاللہ کتنی اچھی تربیت دی۔ اچھا ویسی ہی تقریر میں کر دوں 10 منٹ کی، ہمارے بھی آپ تعریف کریں گے؟ ویسی تقریر ہم نے بھی کیا ہے۔ وہ تقریر فضیلت ہے اس بچے کے لیے، میرے لیے وہ فضیلت نہیں ہے۔ یقیناً باب خیبر کا اکھاڑ دینا فضیلت ہے، یقیناً مرحب جیسے پہلواں کو پچھاڑ دینا فضیلت ہے، یقیناً عمر ابن عبدود کے 2 ٹکڑے کر دینا فضیلت ہے، لیکن علی کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں؟ چاہے وہ مولا کائنات ہوں یا امام حسن ہوں یا امام سارے 12 امام من جملہ صدیقہ طاہرہ، ان کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑا فریضہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بندگان خدا کے لیے رول ماڈل بننا، وہ ہے ہدایت کا فریضہ انجام دینا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، قرآن کی آیت ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ یہ بندوں کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں، اللہ نے امام بنایا ہے۔ تو جس نے امام بنایا ہے وہی ذمہ داری کا بھی تعین کرے گا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ امام خدا بنائے اور ذمہ داری کا تعین ہم اور آپ کرنے بیٹھ کر کے۔ بھئی جو بناتا ہے تعین تو کرنے کا حق تو اسی کو ہوتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہم نے انہیں امام بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا۔ کاہے کے لیے بنایا ہے؟ اس لیے امام بنا کے بھیجا ہے تاکہ آپ نعرے لگائیں، اس لیے امام بنا کے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کی ولادت کے دن جو ہے وہ محفلیں کر کے قصیدہ خوانی کر لیں، ان کے فضائل بیان کر کے خوش ہو جائیں۔ کس لیے بھیجا ہے انہیں؟ ان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ میں جو نیر آیا کاہے کے لیے آیا؟ خود مجلس پڑھنے کے لیے آیا۔ اب زندن آپ کھانا بھی کھلا دیں گے، ہمیں کھانا کھانے نہیں آئے ہیں، کھانا کھائیں گے مگر کھانا کھانے آئے نہیں ہیں۔ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھیجا، انہیں امام بنایا۔ کاہے کے لیے بنایا؟ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، مقصد اصلی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ان کا کام ہے ہماری ہدایت کرنا، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، آنکھوں کو بند کر لینا، ان کی تعلیمات سے غفلت اختیار کرنا۔ ہم جو ممبر پر آئے، ممبر پہ آنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی بیان کی ہوئی ہدایت کو بیان کرنا یا اس پہ پردہ ڈال دینا۔ بھائی میں یہاں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، آپ نے کھانا تو بہت اچھا کھلایا، مجلس نہیں پڑھوایا، کیسا لگے گا ہمیں؟ اچھا لگے گا؟
کھانا بہت اچھے سے کھلایا، بہترین کھانا کھلایا، صبح سے شام تک دسترخوان ہٹتے ہی نہیں، کھانا ہی پہ کھانا، کھانا ہی کھانا، کھانا ہی کھانا، جو آ رہا ہے واہ واہ، کوئی میرے امامے کی تعریف کر رہا ہے، کوئی میری قبا کی تعریف کر رہا ہے، کوئی میری آبا کی، مگر میری بات کوئی نہیں سنتا، بات کوئی سننے کو تیار نہیں، تعریفیں سب کر رہے ہیں، کیا لگے گا مجھے، کیا محسوس کروں گا میں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بھیجا انہیں ہدایت کے لیے، رول ماڈل آیا ہدایت کے لیے، روڈ میپ یعنی قرآن کاہے کے لیے آیا؟ ہدن للناس، وہ بھی ہدایت کے لیے، یہ بھی ہدایت کے لیے۔ قرآن اور اہل بیت کو اصل خراج عقیدت یہ ہے کہ ان کی ہدایات کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں اس کے اوپر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ انسان اپنی زندگی میں رول ماڈل کا محتاج ہے، انسان اپنی زندگی میں روڈ میپ کا محتاج ہے۔ اللہ نے یہ دونوں ضرورتیں پوری کر دیں، دونوں ضرورتیں پوری کر دیں۔ جب روڈ میپ کی باری آئی تو خدا نے روڈ میپ کی شان کیا بیان کی؟ کیسا ہے یہ روڈ میپ؟ یہ لاہ عمل، یعنی قرآن لاہ عمل ہے زندگی کا۔ قرآن مجید ہماری زندگی کا روڈ میپ ہے، لاہ عمل ہے، کس طرح سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ جس طرح سے بلڈنگ کے لیے نقشہ بنتا ہے، مستری آنے کے بعد، کاریگر راج مستری میسن آنے کے بعد اس نقشے کے مطابق بلڈنگ بنائے گا نا، اپنی مرضی تو نہیں چلائے گا۔ ہمیں بھی اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے، زندگی کی بلڈنگ بنانے کے لیے اللہ نے ایک نقشہ بنایا، اس کا نام قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن صرف فاتحے کی کتاب نہیں ہے، قرآن دم نہ نکل رہا ہو تو یاسین پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ سب ضمنی چیزیں ہیں۔ عرض کیا یہاں آیا مجلس کے لیے اصل مقصد ہے، کھانا ضمناً ہے، آپ یہاں آئے ہیں مجلس سننے آئے ہیں، تبرک ضمناً ہے، تبرک کے لیے تو آپ نہیں نا یہاں پر آئے ہیں، ضمناً ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن جو نازل کیا اسے لاہ عمل بنایا، زندگی کا لاہ عمل، روڈ میپ کس شان سے اللہ نے نازل کیا۔ کوئی شک و شبہ بھی اس میں نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی قرآن کا وہ ہو جو باطل ہو، جس میں خطا کا امکان ہو، جس میں لغزش کی گنجائش، جس میں انسان سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے ترقی کی دوڑ میں ہم پیچھے رہ جائیں۔ قرآن کاہے کے لیے آیا ہے؟ ہمیں ترقی دلانے کے لیے آیا ہے، ہمیں ترقی کے میدان میں آگے بڑھانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ ہدایت نہیں، کاہے کی ہدایت؟ پستی کی ہدایت یا بلندی کی طرف ہدایت؟ جنت کی طرف ہدایت یا جہنم کی طرف ہدایت؟ مشکلوں سے چھٹکارا دلانے کی ہدایت یا مشکلوں میں پھنسانے کی ہدایت؟ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تو ذرہ برابر بھی شائبہ بھی نہ ہو کہ یہ لاہ عمل، یہ روڈ میپ خدا نخواستہ ہمیں ترقی کے دور کر دے، ترقی میں ہمیں ناکام بنا دے۔ ایک دفعہ پروردگار نے قرآن مجید میں قرآن کی شان یہ بیان کہ انہو لکتاب عزیز، قرآن کی عظمت کو پہچانو، قرآن کی شان کو پہچانو، یہ کتاب عزیز کتاب ہے۔ البتہ یہ اردو والا عزیز نہیں، ہمارے یہاں عزیز کسے کہتے ہیں؟ رشتہ دار کو، چچا، ماموں، بھائی، کزن، یہ سب کیا ہیں؟ ہمارے عزیز ہیں۔ قرآن عزیز ہے، قرآن کا کسی کو رشتہ نہیں ہے، نہ قرآن کسی کا بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ چچا ہے، نہ ماموں ہے، نہ خالہ ہے، نہ پھوپھی ہے، قرآن کسی کا۔ عزیز کا معنی یہاں کیا ہے؟ عزیز کا معنی عربی زبان میں کیا؟ کسے؟ چونکہ قرآن بھی عزیز ہے، اللہ بھی عزیز ہے۔ سورہ ملک میں ہے نا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ عزیز ہے، قرآن بھی عزیز ہے، اللہ بھی عزیز ہے۔ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ عزیز کتاب ہے۔ عزیز کا معنی کیا ہے؟ عزیز اور عزت دونوں کا ایک روٹ ہے، ایک ہی مادے سے دونوں نکلے ہیں۔ عزیز یعنی عزت والا،
اور عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کا معیار کیا ہے؟ عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے؟ خوب ایک عزت و ذلت وہ ہے جو ہمارے سماج میں ہے. ہمارے سماج میں ہم نے عزت و ذلت کے کچھ معیار معین کر، ظاہر سی بات ہے عزت سب کو اچھی لگتی ہے، ذلت سے سب بھاگتے ہیں. عزت سب کو پیاری ہے نا، عزت سب کو پیاری. یہ عزت ہے کیا چیز؟ ہمارے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ دولت. عزت کا معیار کیا ہے ہمارے ہاں؟ پاور، کرسی، اقتدار، یہی ہے نا. اگر کسی کے جتنا بینک بیلنس بڑھ گیا سماج میں اتنی عزت اس کی، چاہے اس سے ایک پیسہ ہمیں نہ ملتا ہو، لیکن بہرحال دھوس میں تو رہتے ہیں نا اس کی. جس کے پاس دولت ہے وہ، یا جس کے پاس پاور ہے، کرسی ہے، اقتدار ہے. مجلس ابھی ہو رہی ہے یہاں پر، ممکن ہے کوئی صاحب آئیں اور آنے کے بعد وہیں پر یہ جو ہے وہ دروازے کے پاس بیٹھ جائے. کسی کے کان پہ جھوں رینگے گی؟ کوئی کہہ رہے بھائی وہاں کیوں بیٹھ گئے، آگے آئیے، یہاں آئیے، ادھر آئیے. نہ آپ بلائیں گے نہ ہم بلاتے ہیں ممبر سے. اچھا ابھی ایک صاحب آ جائے، کروڑ پتی ارب پتی صاحب آ جائے، جنہوں نے بحمدللہ ایک پیسے کا چندہ بھی مسجد میں نہیں دیا ہے، وہ اگر ابھی آ گئے اب وہ آ کے وہاں بیٹھنے لگے تو کیا ہوگا؟ ایک کھلبلی تو ہوگی نا. آپ بھی کہیں گے آگے آئیے، اور معاف کیجئے گا ہم بھی اوپر سے کہیں گے ارے آپ وہاں کہاں بیٹھ گئے، یہاں تشریف لائیے. کیوں؟ یہ عزت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عزت افزائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کس لیے؟ کیا وجہ ہے؟ ان سے پہلے جو صاحب آئے ان کو ہم نے نہیں بلایا، انہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ ایک ہی چیز ہے ان کے پاس، وہ ہے دولت. ایک ہی چیز ہے ان کے پاس، وہ ہے کرسی. فرض کیجئے کہ یہ جو ہے منسٹر صاحب آ گئے ہیں، گورنر صاحب آ گئے ہیں، کمشنر صاحب آ گئے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں ان کو آگے؟ کیوں انہیں اہمیت دی جا رہی ہے؟ کیوں ان کا احترام کیا جا رہا ہے؟ کیوں انہیں عزت دی جا رہی ہے؟ عزت افزائی کس لیے؟ کیونکہ ان کے پاس عہدہ ہے، کیونکہ ان کے پاس دولت ہے، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی نگاہ میں عزت کا معیار کیا ہے؟ اسلام کی نگاہ میں عزت کا معیار نہ دولت ہے، اسلام کی نگاہ میں عزت کا معیار نہ عہدہ و منصب ہے. اسلام کی نگاہ میں عزت کا معیار علم ہے، اسلام کی نگاہ میں عزت کا معیار تقوی ہے، اسلام کی نگاہ میں عزت کا معیار خدمت خلق خدا ہے، اسلام کی نگاہ میں عزت کا معیار جہاد فی سبیل اللہ ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قرآن مجید کی واضح آیت ہے. قرآن کہتا عالم و جاہل برابر نہیں ہیں، برتری علم کو دی جائے گی، جہل کو نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن پھر اعلان کرتا ہے تمہارے درمیان سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہو. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ نے مجاہدوں کو جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں گھر بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے. اسلام کی نگاہ میں معیار کیا ہے؟ عزت کا معیار کیا ہے؟ عزت کا معیار علم ہے، عزت کا معیار تقوی ہے، عزت کا معیار جہاد فی سبیل اللہ ہے. عزت کا معیار دولت ہرگز نہیں. جو سماج دولت کو عزت کا معیار قرار دے دے اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حشر اور نتیجہ اگر سننا تو سنیں، ہم سے مت سنیں، ان سے سنیں جنہیں اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے. 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام، فرماتے ہیں من تواضع غنیا لغناه فقد ذهب ثلث دینه. جو انسان کسی مالدار کا احترام کرے،
اس کی عزت کرے، اس کے سامنے تواضع و انکسار سے پیش آتا ہے، اس کی دولت کی وجہ سے۔ ممکن ہے ایک انسان کے پاس دولت بھی ہو اور علم بھی ہو، ممکن ہے ایک انسان کے پاس دولت بھی ہو اور تقوی بھی ہو، ممکن ہے ایک انسان کے پاس دولت بھی ہو، جہاد راہ خدا کا انعام بھی اس کے پاس ہو، امکان ہے۔ اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے، دولت مند ہو جانا گناہ نہیں ہے، دولت حاصل کرنا جرم نہیں ہے اسلام میں۔ نہ صرف یہ کہ دولت حاصل کرنا اسلام میں جرم نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ دولت حاصل کرنا اسلام میں مذموم نہیں ہے، ممدوح بھی ہے۔ اسلام ہمیں دعوت بھی دیتا ہے دولت حاصل کرنے کے لیے۔ اسلام کاہلوں کا دین نہیں ہے، اسلام اپاہجوں کا دین نہیں ہے، اسلام بھکاریوں کا دین نہیں ہے۔ اسلام اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے کاندھوں پہ ڈال دینے کا دین نہیں ہے۔ کمائیں وہ کھائیں ہم، اس کا دین اسلام نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من کل علی الناس، خدا لعنت کرے اس شخص پر۔ دیکھیے اس سے بڑا لفظ کم سے کم ہم شیعوں کے درمیان تو نہیں ہے، کم سے کم ہم شیعوں کے درمیان اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ لعن اللہ من کل علی الناس، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دے۔ تو ظاہر سے بات ہے جب کمائیں گے نہیں جب تک تو اپنا بوجھ تو ڈالنا ہی پڑے گا، پیٹ تو ہے نا، اسے تو بہرحال بھرنا ہے، چاہے کما کے بھرے چاہے مانگ کے بھرے، دو ہی راستہ تو ہے۔ آپ رحم کھا کے ہمیں کھانا کھلا دیں، ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ ہے کہ ہم خود اپنے قوت بازو سے کما کے اپنا پیٹ بھریں۔ اسلام کہتا ہے کہ کمائے دوسرے کھائے کوئی اور، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر فی من لا یحب جمع المال، جو انسان مال حاصل نہیں کرنا چاہتا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو یہ خیال نہ ہوگا کہ ہم نے کہہ دیا کہ دولت باعث عزت نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم دولت کمائیں، نہیں، دولت کمانے پر کوئی بندش نہیں ہے، کمائیے، خوب کمائیے، کوئی حد بھی نہیں ہے، کوئی لمٹ بھی نہیں، جتنا کما سکتے ہو کمائیے۔ یہ نہیں کہا کہ لاکھ کما کر کے بس اب دکان بند کر دو، کروڑ کما کے دکان بند کر دو کاروبار، نہیں، جتنا کما سکتے ہو کمائیے، لاکھ کروڑ ارب خرب جتنا ممکن ہو کمائیے، البتہ حلال طریقے سے، جتنا ہو سکے کمائیے۔ عزیزو، کمائی کے میدان میں مولا کائنات سے آگے کون ہے؟ بعض لوگ تعجب سے کہیں گے مولا کا تو نام آتا ہے زاہدوں میں، مولا کا تو نام آتا ہے دنیا بیزاروں میں، مولا تو وہی جو دنیا سے کہتے یا دنیا غری غیری فقط طلقتو کے ثلاثۃ لا رجعت لی فیک، یہ دنیا جا جا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ مولا وہ ہیں جو دنیا کے بارے میں فرماتے ان دنیاکم حاذہ لأحون عندی من راق خنزیر فی ید مجزوم، تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں سور کی ہڈی، وہ ہڈی جو کوڑھی کے ہاتھ میں ہو اس سے بھی زیادہ حقیر تر ہے۔ وہ علی جو دنیا کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ علی مال کماتا تھا۔ پر تعجب کی بات ہو کہ سنیں، مولا کائنات کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان ذمہ داریوں سے الگ کر دیا گیا جن کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا، اب میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، جن ذمہ داریوں کے لیے، جن منصب کے لیے اللہ نے علی کا انتخاب کیا تھا، اب علی کے پاس نہ منصب قضاوت ہے، نہ منصب حکومت ہے، نہ منصب فرمادہی ہے، علی کو ان تمام چیزوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ تمام وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے علی کے لیے مقرر کی تھی ان سے الگ کر دیا گیا۔ تو پھر علی نے کیا کیا؟ 25 برس تو الگ رکھا گیا نا انہیں، علی نے کیا کیا؟ گھر میں سو رہے تھے جا کر کے،
گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی. خانہ عام طور سے البتہ کہا جاتا ہے کہ 25 سال علی خانہ نشین رہے, 25 سال علی گوشہ نشین رہے. یہ توہین ہے مولا کائنات کی, یہ ظلم ہے امیر المومنین پر. ایک لحظے کے لیے بھی علی خانہ نشین نہیں ہوئے, ایک لحظے کے لیے بھی علی گوشہ نشین نہ ہوئے. اصلاً مومن اور خانہ نشینی, مومن اور گوشہ نشینی, مومن ہمیشہ میدان عمل میں رہتا ہے, حالات چاہے جیسے بھی ہوں, مومن اپنا راستہ نکال ہی لیتا ہے. مولا کائنات خانہ نشین نہیں ہوئے جب ان اہم ذمہ داریوں سے. دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کچھ کام کے لیے موزوں ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کاہے کے لیے موزوں ہے؟ ڈاکٹر کی موزونیت یہ ہے کہ مطب میں بیٹھ کر کے بیماروں کا علاج کرے, مرض کی تشخیص کرے, دوائیں دے, یہ اس کا کام ہے. جھاڑو پوچھا لگانا یہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے. ایک انجینئر کا کام کیا ہے؟ اچھے سے اچھا نقشہ بنانا. ایک عالم دین کا کام کیا ہے؟ عالم دین کا کام ہے امت کی مشکلات کو حل کرنا, ہدایت کرنا, رہنمائی کرنا, انہیں زیور علم سے آراستہ کرنا. یہ عالم کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ڈاکٹر کو لوگوں نے بھی اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے, کوئی پیشنٹ اس کے پاس آتے ہیں تو کیا کرے گا؟ گھر میں سوئے گا. اب یہ ڈاکٹر اگر جھاڑو پوچھا بھی لگائے تو اس کے لیے عیب نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کے لیے عیب نہیں ہے کہ وہ جھاڑو پوچھا کر رہا ہے, اس سماج کے لیے عیب ہے. یہ اس سماج کے لیے نقص ہے جس نے حالات. اس عالم کے لیے عیب نہیں ہے کہ وہ عالم جا کر کھیت میں کام کرے, وہ عالم جا کے سڑکوں پہ جھاڑو لگے, اس کے لیے عیب نہیں ہے. عیب اس سماج کے لیے ہے, عیب اس معاشرے کے جس عالم نے 15 سال 20 سال حوزہ علمیہ قم میں محنت کی, علم حاصل کیا, اس کے علم سے فیض حاصل کرنے کے بجائے اسے اس کام پہ لگا دیا. مولا کائنات کو جب لوگوں نے ان ذمہ داریوں سے دور رکھا, محروم کر دیا, اب مولا خاموش نہیں بیٹھے, مولا نے دوسرا میدان اختیار کر لیا. مولا کائنات نے ایک دفعہ دیکھا مدینے کے باہر ساری زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں. کیوں بنجر پڑی ہیں؟ اس لیے کہ پانی نہیں ہے. زمین کتنی ہی زرخیز ہو, اگر پانی نہ ہو تو زمین بیکار ہو جاتی ہے. مولا کائنات زمین شناس ہیں, مولا جانتے ہیں کہ پانی کہاں کہاں ہے. بیلچہ اٹھایا, گھر سے باہر نکلے. تم نے اگر ہمارا الہی منصب ہم سے چھین لیا ہے تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے. کارلائل نے کیا جملہ کہا ہے؟ ہائے افسوس جس وقت علی منبر پہ بیٹھے ہوئے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ لگا رہے تھے. پوچھو پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. کارلائل لکھتا ہائے افسوس زمانے نے علی کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ دینے کے بجائے پھاوڑا تھما دیا. یہ علی کے لیے عیب نہیں ہے, یہ ننگ و عار اس سماج کے لیے ہے جس نے قلم و کاغذ کے بجائے علی کے ہاتھ میں پھاوڑا تھما دیا. مولا کائنات بیلچہ لیے ہوئے زمین پر آتے ہیں, تشخیص دے دی یہاں پانی ہے, کھودا پانی نکل آیا, کنواں نکل آیا, چشمہ بن گیا. اب جب کنواں پانی نکل آیا تو زمین تو خود بخود آباد ہو جائے گی. مولا کائنات نے باغ لگانا شروع کیا. جتنے کنویں مولا کائنات نے کھودے, جتنے چشمے مولا نے نکالے, جتنے باغات علی نے لگائے ہیں, آج تاریخ کے دامن میں سب محفوظ ہیں. تاریخ کے دامن میں سب میں. قارون کے پاس کتنی دولت تھی وہ مٹ گئی, نمرود کا نام و نشان نہ رہا, فرعون کا نام و نشان نہ رہا, لیکن علی کے لگائے ہوئے باغات محفوظ ہیں. کتابوں میں پوری کتاب ہے موقوفات علی, جہاں کتنا بڑا باغ تھا, ہر باغ میں کتنے پیڑ تھے, سب ہے. ان سب کو اکٹھا کر کے جب ان کی قیمت نکالی گئی, مولا نے کتنے باغ لگائے, کتنے کنویں کھودے, سب کی قیمت جو نکالی گئی, معلوم ہے کتنی قیمت نکلی؟ 1 ارب ڈالر, 74 ارب روپیہ مولا کائنات نے 25 سالہ دور میں اپنے قوت بازو سے کمایا. اپنے قوت بازو سے کمایا. بس فرق یہ ہے علی کی کمائی میں اور ہماری کمائی میں,
ہم جو کماتے ہیں سانپ کی طرح کنڈلی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو نگاہ بھی نہ پڑنے پائے اس کی طرف، کسی کو ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ مگر مولا کائنات کا عالم یہ تھا، ادھر کنواں تیار ہوا، ادھر پانی نکلا، ادھر قلم کاغذ منگایا، وقف علی العوام، باغ تیار ہوا، وقف علی العوام، جو بھی علی نے کمایا سب غریبوں میں تقسیم کر دیا مولا کائنات نے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو دولت کمانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اس زمانے کے پیداواری وسائل کو آپ نگاہ میں رکھ کے دیکھیں، اور 74 ارب روپیہ پیداواری آلات اس زمانے کے، ٹریکٹر اس زمانے میں نہیں تھا، ہاتھوں سے کام کرنا پڑتا تھا، مشینیں اس زمانے میں نہیں تھیں۔ آج تو کام آسان ہے نا، اگر کل کسان اپنے قوت بازو سے 10 بیگھا کھیت جوت سکتا تھا تو آج 10,000 بیگھا کھیت جوت سکتا ہے۔ اس زمانے کے پیداواری آلات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے 74 ارب روپے 25 سال میں مولا کائنات نے، اور کما لیتے اگر بعد میں خلافت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی، اور کماتے اگر پیغمبر کے ہمراہ جہاد کی مصروفیتیں نہ ہوتی۔ تو کوئی لمٹ نہیں ہے، کما سکتے، ہاں خرچ کرنے کی لمٹ ہے۔ آج کا سسٹم کمائی کے اوپر تو حرف ہے، کہاں سے لائے، مگر کہاں خرچ کیا اس کا سوال نہیں ہوتا۔ آپ کچھ بھی کریں، آپ نے نوٹ کو آگ لگائے بیٹھ کر کے، سگریٹ پیے اس کی بنا کر کے، کوئی اعتراض ہے؟ ہاں کہاں سے لائے یہ سوال، مگر اسلام میں دونوں کا سوال ہے، کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا۔ من این اکتسب وفی منفقہ، قیامت کے دن جو سوال ہوگا، کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا۔ خرچ کرنے کی لمٹ حد ہے، کمانے کی حد نہیں ہے، جتنا چاہیں کمائیں۔ خرچ لمٹ یہ ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ کمایا ہم نے ہے، حلال کمائی ہے، حرام نہیں ہے۔ 10 کروڑ روپیہ روز میں کما رہا ہوں حلال کمائی سے، کیا 10 کروڑ روپیہ میں خرچ بھی کر سکتا ہوں؟ میں 4 لاکھ روپے کی ایک کپ چائے پی سکتا ہوں؟ میں وہ کپ خریدوں جس میں سونے چاندی جڑے ہوئے ہوں، ہیرے موتی لگے ہیں، کر سکتا ہوں؟ گھر ایسا بناؤں کہ ہر دروازے کے اوپر ہیرے یہ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوں، کر سکتا ہوں؟ اسراف حرام ہے۔ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیطان، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں، حرام ہے۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو، ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر جب گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی، تو آپ کیا پہنتے تھے؟ ململ کا کرتا۔ اب تھوڑا موسم، خیر یہاں تو اتنا ٹھنڈا موسم نہیں ہے، اتنا موسم ہمارے ہاں دہلی میں، یہاں بھی سنتے ٹھنڈا کہائی جاتی ہے۔ یہ بھی مثال کے طور پر ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، جیکٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ سب پہنے ہوئے ہیں، سویٹر۔ گرمی میں بھی آپ پہنتے تھے؟ نہیں پہنتے تھے۔ خرچ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ خرچ بڑھا، مگر اس خرچ کا ایک معقول فائدہ ہے نا۔ خرچ تو بڑھ گیا مگر معقول فائدہ ہے، کیونکہ نہ پہنیں گے ٹھنڈک لگ جائے گی، دوا میں اس سے زیادہ خرچہ ہوگا۔ تو وہ خرچ چاہے کتنا ہو جائے لیکن اس کا ایک معقول فائدہ ہونا چاہیے۔ گھر ہم نے بنایا، گھر میں کتنے آدمی ہمارے ہیں؟ جی میاں بیوی ہے بس۔ کتنے کمرے کی آپ کو ضرورت ہے؟ ایک کمرہ۔ دوسرا کمرہ اگر ہم نے بنا لیا، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، ہاں بھی نہیں بھی، اتنی آسانی سے نہیں مت کہیے، ہاں بھی نہیں بھی۔ 2 کمرہ اس لیے بنایا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں۔ 2 کمرہ اس لیے بنایا کہ ہمارا کنبہ ہمیں یاد رکھتا ہے، ہم سے لوگ ملنے آتے ہیں۔ 2 کمرہ اس لیے بنایا کہ صاحب یہاں کے اوپر مجلسیں ہوتی، علماء باہر سے آتے ہیں، وہ کہاں ٹھہریں گے؟
ہوٹل جائیں گے، ہوٹل میں ٹھہرائے جائیں گے، ان کے لیے ہم نے بنایا۔ بعض مسافر بیچارے آ جاتے ہیں، کہاں بھٹکتے پھریں گے؟ اب یہ دوسرا کمرہ بنا، خرچ بڑھا، مگر اس کا ایک معقول فائدہ ہے۔ 2 کمرے، 3 کمرے، 10 کمرے، 20 کمرے، جتنے بھی بناتے جائیے، مگر اس کا ایک معقول فائدہ ہونا چاہیے۔ بعض بڑی سی حویلی بنا لیتے ہیں، بڑی بلڈنگ، مگر دور کے افراد کو تو چھوڑیے، اپنے بھائی بہنوں کو بھی کھانا کھا لو، مگر یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے نا؟ پھر کیوں بنایا ہے؟ دھوس جمانے کے لیے، دولت کی نمائش کے لیے، غریبوں کے دل سے آہ نکالنے کے لیے، اس لیے بنایا ہے۔ یہ حلال ہے کہ حرام؟ یہ خرچ کا کوئی معقول فائدہ ہے؟ دوسروں کو ستانا یہ معقول ہے کہ غیر معقول؟ ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو وہ اسراف کی صف میں ہے۔ اب ہر کوئی اپنا اپنا حساب خود کر لے۔ گھڑی ہمیں چاہیے مثال کے طور پر ٹائم دیکھنے کے لیے، خود معلوم صاحب 500 روپے گھڑی، 1000 روپے گھڑی ہے، ہم نے 1 لاکھ والی گھڑی جا کے خریدا، کیا فائدہ بھائی؟ کیا یہ زیادہ اچھا ٹائم دکھاتی ہے؟ یہ 1 گھنٹہ 60 منٹ کے بجائے 50 منٹ کا کر دے گی، یا 24 گھنٹے کے بجائے اس گھڑی کے اندر 26 گھنٹے ہو جائیں گے ایک دن میں؟ اگر ایسا ہو جائے تو ایک معقول فائدہ ہے؟ نہیں صاحب، وہ اصل میں کیا ہے نا، اس کی سوئی جو ہے وہ ہیرے کی بنی ہے، تو ہیرے کی سوئی کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے معقول؟ یہ اسراف ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ظاہری خلافت کے زمانے میں بصرہ تشریف لے گئے۔ بصرے میں مولا کا ایک چاہنے والا رہتا تھا، علا ابن زیاد حارثی۔ مولا کو خبر ملی کہ میرا یہ چاہنے والا، یہ محب بیمار ہے۔ اسلام کی ایک تہذیب ہے، اسلام کی ایک تعلیم یہ ہے کہ اگر مومن بیمار ہو گیا ہے اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ البتہ مومن چاہے دولت مند ہو چاہے مومن غریب ہو، دولت مند کی تو عیادت کے لیے سبھی پہنچ جاتے ہیں۔ فلاں سیٹھ صاحب بیمار پڑ گئے، ولو ہمیں ان کے کمرے تک پہنچنے کی اجازت نہ بھی ملے، پھر بھی ہم پھل لیے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، نام تو لکھ جائے گا نا فلاں صاحب آئے تھے۔ مگر وہ غریب جو ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہم اس کے یہاں بھی جانے کے لیے تیار، 1000 بہانے ہوتے رہے، جاب سے چھٹی کہاں ملتی ہے، اور دکان ہے، اور کا حق ہے، اور فلاں ہے، اور یہ ہے، 1000 بہانے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، حدیثوں میں دولت مندوں کی عیادت کے لیے تو نہیں لکھا ہے، کیونکہ وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، دولت مندوں کی عیادت کا حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بلا کہے ہم چلے جائیں گے۔ ساری حدیثیں جو ہیں، حتیٰ شیعت کی پہچان یہ قرار دی گئی ہے کہ کیا امام سوال کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ہمارے یہاں شیعہ بہت ہے، امام پوچھتے ہیں کیا تمہارے مالدار لوگ غریب شیعوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں؟ تو ایک تعلیم ہے اسلام کی۔ مولا کائنات اس فریضے پہ عمل کرنے کے لیے علا کے گھر گئے۔ جب گھر گئے علا ابن زیاد حارثی کے، ماشاءاللہ علا ابن زیاد حارثی کی حویلی بڑی زبردست تھی، بہت زبردست حویلی، درجنوں کمرے اس کے اندر۔ مولا نے جیسے ہی یہ گھر دیکھا، ایسے اتنے بڑے گھر کی تو عام طور سے انسان کو ضرورت نہیں پڑتی نا، اتنا بڑا خرچہ کیا ہے، اس کا معقول فائدہ کیا ہے؟ اگر معقول فائدہ نہیں ہے تو گناہ ہے، وبال جان ہے یہ عمارت، یہ بلڈنگ جہنم میں کھینچ لے جائے گی انسان کو۔ وہ علی ہی کیا ہے جو چاہنے والے کی غلطی کو دیکھ کے چپ رہ جائے؟ یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہمیں اپنے چاہنے والوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں تو اپنی پرواہ ہے۔ ہمارے پیچھے پیچھے چلو، زندہ باد مردہ باد، زندہ باد مردہ باد، اور پلٹ کے یہ نہیں پوچھتے بیٹا تم صبح سے شام تک ہمارے ساتھ رہے، تم کالج کب جاؤ گے، تم جاب پہ کب جاؤ گے، تمہارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ صبح سے شام تک ریلی کے نام پر لاکھوں لوگ میدان میں جمع کے نیتا جی آئیں گے، تقریر کریں گے۔ نیتا جی نے کبھی پوچھا بھیا تم آج تو دن بھر کسان کھیت چھوڑ کر کے آیا، دکاندار دکان چھوڑ کر کے آیا، طالب علم اسکول چھوڑ کر کے آیا، کیوں آئے بھائی؟
مگر علی ان میں نہیں ہے. مولا کائنات اپنی ذات پر توجہ نہیں ہے، توجہ ہے جو ان کے پیروں ہیں ان پر ہے، جو ان کے فالوور ہیں ان کا کیا ہوگا. جس وقت مولا کائنات خلیفہ ہوئے ہیں، ظاہری حکومت ملی ہے، مولا کو شہر انبار گئے ہیں. شہر انبار تو ایرانی حصہ تھا، ایرانی مملکت کا حصہ تھا. وہاں جب مولا داخل ہوئے تو وہاں کے پردھان جو تھے وہ مولا کے گھوڑے کے سامنے دوڑنے لگے. 100 200 500 جو بھی تھے پردھان پورے تمام گاؤں کے مل کے دوڑ رہے ہیں. مولا گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، وہ لوگ پیدل دوڑ رہے ہیں. مولا نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جی حضور ہمارے ہاں رسم یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا اس طرح سے احترام کرتے ہیں. کہ بند کرو اسے، اپنے کو تم ذلیل کر رہے ہو، ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں. اب انسان گھوڑے پہ بیٹھا، بقیہ لوگ نیچے دوڑ رہے ہیں، ذلت ہے کہ نہیں؟ اپنے کو تم تکلیف میں ڈال رہے ہو، تمہارے دوڑنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں نا. ہاں ایک رعونت تو ضرور ہے، ایک فرعونیت، اگر فرعونیت کی تسکین اگر کرنا ہے تو یقیناً ہے. مولا کائنات گئے علا کے گھر، دیکھو اتنی بڑی حویلی. خب مولا چپ نہیں رہ سکتے، اور ایک مومن کو بھی ایسے موقع پر چپ نہیں رہنا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے ہاں واجبات میں شامل ہے نا، جیسے نماز واجب، اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. البتہ اس کی ایک الگ تہذیب ہے کیسے کہنا ہے، وہ فی الحال وقت نہیں کہ میں اس بحث میں جاؤں. مولا کائنات جب یہ دیکھا کہنے لگے الا ما كنت تصنع بساعت هذه الدار في الدنيا واما انت كنت اليها في الاخره احوج. نجل البلاغہ میں ہے موجود جملے. اے اعلیٰ، دنیا میں اتنا بڑا گھر لے کے کیا کرو گے؟ یہ 20 کمرے کا گھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سر یہاں، ہاتھ یہاں، پیر وہاں. بھائی سو گے تو ایک ہی کمرے میں سو گے نا، بیٹھو گے تو ایک ہی کمرے میں بیٹھو گے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہے کہ سوتے وقت سر اس کمرے میں، دھڑ اس کمرے میں، ہاتھ اس کمرے میں، پیر اس کمرے میں. فائدہ کیا ہے ان کمروں کا؟ تالے لگے ہوئے ہیں. کیوں بنایا ہے اتنا بڑا گھر؟ تمہیں دنیا میں اتنے بڑے گھر کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ بڑے گھر کی ضرورت تمہیں آخرت میں ہے. بڑے گھر کی ضرورت کیوں آخرت میں بڑا گھر چاہیے؟ کیوں دنیا میں چھوٹا گھر کافی ہے؟ آپ جنیر میں رہتے ہیں، حیثیت کے مطابق کسی کے پاس 1 کمرہ ہے، کسی کے پاس 2 کمرہ ہے، کسی کے پاس 3 کمرہ ہے، کسی کے پاس 5 کمرے کا مکان ہے. یہ 5 کمرے کے مکان والے چلے جاتے ہیں زیارت کے لیے. کربلا پہنچے، ہوٹل میں کمرہ بک کرایا. کتنے کمرے بک کراتے ہیں؟ بس 1. 5 کمرے بک نہیں کراتے؟ ارے بھائی جنیر میں 5 کمرے گھر ان کے پاس ہے، یہاں بھی 5 کمرے بک کرا لیجئے. جواب کیا دیں گے؟ مولانا 2 دن کی تو بات ہے. کیوں 5 کمرے نہیں لیا؟ آپ تو صاحب حیثیت ہے ماشاءاللہ. مولانا 2 دن کی بات ہے، کربلا میں 2 دن رہنا ہے، 1 کمرہ کافی. جنیر میں 70-80 سال رہنا ہے، وہاں 4-5 کمرے کی ضرورت ہے. تو دنیا میں زیادہ رہنا ہے یا آخرت میں؟ بھائی دنیا میں بہت سے بہت 70-80 سال، 100 سال اور کیا، اور آخرت میں 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، کھرب سال. گنتیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں کی زندگی ختم ہونے والی نہیں. مولا فرماتے دنیا میں اتنا بڑا گھر لے کے کیا کرو گے؟ ساری بھاگ دوڑ دنیا میں محل بنانے کے لیے. ارے آخرت میں کیا بنایا ہے اپنے لیے؟ اما انت کنت الیہا فی الاخرۃ احوج. البتہ امام فرماتے اگر چاہو تو اسی بڑے گھر سے تم آخرت میں بڑا گھر بنا سکتے ہو. یاد رکھیں، جملہ یاد رکھیں، اسراف کیا ہے؟ وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو. یہ 20 کمرے کا گھر کس لیے بنایا؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ البتہ اگر چاہو جس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ آخرت کیسے ملے گی؟
20 کمرے گھر بنا کے. گھر بنانے کا 2 مقصد. ایک مقصد کیا ہے؟ دولت کی نمائش، لوگوں پہ دھونس جمانا، لوگوں کو جلانا، یہ مقصد ہے. ایک دفعہ مقصد کیا ہے؟ نہیں، ہمارے لیے تو 1 کمرہ کافی. ہم نے 10 کمرے کا گھر بنایا ہے. بمبئی میں رہتے ہیں، دہلی میں رہتے ہیں، بڑے شہروں میں رہتے ہیں جہاں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تعلیم کے لیے بچے آتے ہیں، گاؤں سے آئے. سب سے بڑا مسئلہ ان بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ کہاں ٹھہریں، کہاں رہیں. ہاسٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے، نتیجتاً مجبور ہو کر کے پیئنگ گیسٹ کا سہارا لیتے ہیں. اور پیئنگ گیسٹ کتنی بڑی تباہی ہے، کیسی کیسی بیماریاں، کیسی کیسی برائیاں اس کے ذریعے آتی ہیں. وہ نوجوان اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ جو اس کو جانتے ہیں کہ پیئنگ گیسٹ کیا چیز ہے، کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے. وہاں جائیں گے. نہیں، ہم نے گھر بنا دیا. یا بعض بچے وہ ہیں جو کرایہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، پیئنگ گیسٹ کا خرچہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس کمائی، ماشاءاللہ کروڑ روپے روز کماتے ہیں، 50 کمروں کا گھر بنا دیا ہے. بچے جب آئیں گے پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات سے، چھوٹے شہروں سے، کیوں جائیں گے ٹھوکریں کھائیں گے؟ کیوں پیئنگ گیسٹ کا شکار ہوں گے؟ آؤ ہمارے گھر، یہ کمرے ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں. رشتہ دار، عزیز و اقارب علاج کرانے کے لیے آ رہے ہیں. بیچارے علاج کا خرچہ ایک طرف، ٹھہریں کہاں، یہ خود سب سے بڑا سوال ہوتا ہے. بمبئی آ تو گئے، سر کہاں چھپائیں گے؟ ٹاٹا والوں نے چلو انتظام کر دیا ہے دوا علاج کا، رہیں کہاں؟ تیماردار کہاں ٹھہرے؟ سارے مسائل ہمیں اللہ نے دیا. ہم نے بڑا گھر بنایا، کاہے کے لیے بنایا؟ کمرے بند رکھنے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، مہمانوں کو ٹھہرائیں. مولا چاہے فرماتے ہیں اگر چاہو تو اسی بڑے گھر سے آخرت کما سکتے ہو. تقری فیہا الضیف وتصل بہا الرحم. مہمانوں کو یہاں رکھیں گے، صلہ رحم اسی گھر کے ذریعے انجام دیں گے. تو اسراف سمجھ میں آ گیا کیا چیز ہے؟ کمائی کی کوئی حد نہیں ہے، کما سکتے ہیں آپ. عرض کیا کہ مولا کائنات سے زیادہ کون کمائے گا؟ مولا کائنات سے زیادہ. لیکن اس کے باوجود دولت فضیلت کا معیار نہیں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من تواضع غنیا لغنا فقد ذهب ثلث دینہ. جو انسان کسی مالدار کا احترام اس کی دولت کی وجہ سے کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دولت مند ہے. عرض کیا کہ ممکن ہے کہ انسان دولت مند بھی ہو، متقی بھی ہو، دولت مند بھی ہو، عالم بھی ہو، دولت مند بھی ہو، مجاہد بھی ہو، دولت مند بھی ہو، خدمت گزار خلق خدا بھی ہو. اگر احترام دولت کی بنا پر کیا ہے، نہ علم کی بنا پر، نہ تقوی کی بنا پر، نہ جہاد کی بنا پر، فقد ذہب ثلث دینہ، تو اس احترام کرنے والے کا 2/3 دین چلا گیا. میں محمد عسکری ممبر میں بیٹھا، فلاں سیٹھ صاحب آئے، غریبوں کو ہم نے نہیں بلایا، سیٹھ صاحب کو بلا لیا آگے. کیوں بلایا؟ علم ہے؟ نہیں. تقوی ہے؟ نہیں. جہاد فی سبیل اللہ؟ نہیں. اس لیے کہ دولت ہے، اس لیے کہ منتری جی ہیں. ہم نے انہیں یہاں بلایا نہیں کہ میرا 2/3 دین رخصت ہو گیا. فقد ذہب ثلث دینہ. تو عزت کا معیار اسلام میں کیا ہے؟ البتہ پھر عرض کروں گا، دولت گناہ نہیں ہے. اگر ایک آدمی دولت بھی ہے، عالم، اس کا احترام دولت کے لیے نہیں کیا، اس کے علم کے لیے کیا. دولت مند بھی ہے، متقی بھی، احترام دولت کے لیے نہیں، اس کے تقوی کے لیے، اس کے خدمت خلق خدا کے لیے احترام کر رہے ہیں، تو یہ ممدوح ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید نے 2 دولت مندوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ ہے جو صرف دولت مند ہے، نہ تقوی ہے، نہ علم ہے، نہ جہاد فی سبیل اللہ. ایک وہ دولت مند ہے، دولت کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہے، علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، جہاد بھی ہے. قرآن مجید نے بغیر تقوی و بغیر علم والے دولت مند پہ لعنت بھیجی ہے. اور جس نے دولت کے ہمراہ جو علم کا بھی مالک ہے، اس کو خدا نے سلام کیا ہے. بغیر تقوی کا دولت مند، اس کا نام ہے ولید. اور جس کے ہاں دولت کے ہمراہ علم و تقوی و جہاد بھی ہے، اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ.
ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزت، عزت کا معنی کیا ہے؟ کیسے کہیں گے عزت؟ تو عزت کا معیار دولت نہیں ہے۔ کیا ہے عزت اور کیا ہے ذلت؟ عربی زبان میں عزت کہتے ہیں شکست نہ کھانے کو۔ عزیز وہ ہے جو کسی سے ہارے نہیں۔ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جو ہار گیا وہ ذلیل ہے، اور جو شکست نہ کھائے، جس پر کوئی غلبہ نہ پا سکے، وہ ہے عزیز۔ عزیزو، یہ بڑا میدان ہمارے سامنے ہے جو زندگی کا میدان ہے، اور سب سے بڑا دشمن ہمارے سامنے جس سے ہماری جنگ چل رہی ہے، اس کا نام ہے شیطان۔ ہے نا قرآن مجید میں، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن رکھو۔ جو ہار جائے وہ ذلیل، اور جو نہ ہارے وہ ہے عزیز۔ عزت دار وہ ہے جس میدان زندگی میں شیطان سے شکست نہ کھائے۔ جسے شیطان نے شکست دے دی وہ عزیز نہیں ہے بلکہ وہ ذلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے عزت تو فقط تین کے لیے ہے اور بس، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے۔ اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ عزت۔ اور عزت کس کے لیے ہے؟ جو شیطان سے نہ ہارے۔ عزت ہے مومنوں کے لیے۔ اب کیسے پتا چلے کہ مومن ہے کون؟ جو میدان حیات میں شیطان سے ہار جائے وہ یقیناً مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن وہی ہے جو شیطان کو شکست دے دے، نہ کہ شیطان اسے شکست دے دے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت شکست ناپذیری کا نام ہے۔ عزیز کون ہے؟ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ اللہ نے قرآن کو عزیز کہا اور اپنے کو عزیز کہا، هو العزیز الغفور، اور یہاں ہے انہ لکتاب عزیز۔ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ لاہ عمل ہے، قرآن وہ روڈ میپ ہے جسے کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، جس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی تھیوری ہو، دنیا کا کوئی علم ہو، قرآن کو شکست نہیں دے سکتا ہے، قرآن پہ غالب نہیں آ سکتا ہے۔ انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب کے اندر کہیں سے بھی باطل شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس کتاب کے اندر وہ حق ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ وہ لاہ عمل ہے، یہ وہ روڈ میپ ہے جو عصمت کے حصار میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے روڈ میپ وہ عطا کیا جو معصوم روڈ میپ ہے، اور اللہ نے رول ماڈل کی باری جب آئی، جب روڈ میپ کی باری آئے تو اس کی عصمت کی گواہی اس طرح سے دی، انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اور جب روڈ ماڈل کی عصمت کی گواہی کی باری آئی، ایک دفعہ پروردگار نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ روڈ میپ بھی بے عیب بے نقص، رول ماڈل بھی بے عیب بے نقص، دونوں معصوم، یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم۔ اور رول ماڈل میں ایسے ایسے رول ماڈل، ایک دفعہ ہم کسی کو کہیں یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اہم ہے،
اور ایک دفعہ معصوم کسی کو کہے کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس عظیم ہستی کا نام ہے جسے رول ماڈل ہم آپ نہیں، آخری حجت خدا، وہ جس کا ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یعنی حجت ابن الحسن بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. امام فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، دختر پیامبر بنت رسول میرے لیے نمونہ عمل ہیں، بہترین نمونہ عمل. معصوم کہہ رہے ہیں میرے لیے. کتنی عظمت کی مالک ہے یہ بی بی. انشاءاللہ بقیہ باتیں کل عرض کروں گا صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں. وہ عظیم خاتون جس نے اپنے رول ماڈل ہونے کے فریضے کو اس طرح سے انجام دیا، ایک لحظے کے لیے بھی وہ ہم سے غافل نہ ہوئی، امت محمدی سے ایک لحظے کے لیے غافل نہ ہوئی. اگرچہ ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، اتنی مصیبتیں کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا. بی بی فرماتی ہے مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈالی گئی، اگر یہ روز روشن پر یہ مصیبتیں نازل ہوتی تو شب تار میں تبدیل ہو جاتی. لیکن عزیزو اتنی ساری مصیبتیں جھیلنے کے بعد بھی صدیقہ طاہرہ نے کبھی اپنی مصیبتوں کا شکوہ نہ کیا، اپنی مصیبتوں کا شکوہ کبھی نہ کیا، اپنی مصیبتوں کا تو ذکر بھی نہیں کرتی تھی. لیکن جس چیز سے بی بی تڑپ جاتی تھی وہ مصیبت ہے جس میں امت گرفتار ہو گئی تھی. رسول خدا کی رحلت ہو چکی ہے، مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، صدیقہ طاہرہ بیمار ہیں، بستر علالت پر ہیں. مولا آ کر کے بی بی کے سرہانے بیٹھ گئے. میں نے بڑی آسانی سے جملہ کہہ دیا نا کہ بی بی بیمار ہیں. کیا بیماری ہے فاطمہ کی؟ فاطمہ کی کیا بیماری ہے؟ فاطمہ کی بیماری یہ ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. فاطمہ کی بیماری یہ ہے کہ بے بچہ ماں کے پیٹ میں شہید کر دیا گیا. فاطمہ کی تکلیف کا اندازہ کرنا چاہتی کتنی تکلیف میں فاطمہ ہیں. اٹھتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کر کے اٹھتی ہیں، چلتی ہیں تو عصا کا سہارا، کمر جھک گئی ہے فاطمہ کی. اتنی تکلیف میں بی بی ہیں. مولا جب گھر میں آئے، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ شوہر گھر میں آتا ہے تو بیویاں اپنے شوہر سے اپنا دکھڑا بیان کرتی ہیں. حق بھی ہے، شوہر سے نہ کہیں گی تو کس سے کہیں گی. مولا آ کے سرہانے بیٹھ گئے، مگر معصومہ نے اپنی تکلیف کا تذکرہ علی سے نہ کیا. معصومہ نے اپنی تکلیف کا تذکرہ، کتنی تکلیف میں ابھی بھی. ارے معصومہ نے تو علی کو یہ بھی نہ بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. علی کو فاطمہ کی شکستہ پسلیوں کا علم اس وقت ہوا جب علی بی بی کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دے رہے تھے. بی بی نے وصیت کی تھی نا، یا علی غسلنی وکفنی وحنتنی ودفنی باللیل وصلی علیہ. اے علی اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اے علی اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، یہ سب کام رات میں انجام دینا. بی بی کی وصیت ہے علی اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. بی بی کی وصیت کے مطابق مولا معصومہ کو غسل دینا چاہتے ہیں. کہاں غسل دیا جائے گا؟ گھر میں، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں. کیا عمر ہے بچوں کی؟ 2 سال، 3 سال، 6 سال، 7 سال، یہی عمریں تو ہیں نا حسن و حسین و زینب و کلثوم کی.
اب سوچیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جب ان کی جوان ماں کو غسل دیا جائے گا تو بچوں سے کیسے برداشت ہوگا؟ مولا کائنات ایک دفعہ اسماء سے کہتے ہیں اے اسماء دیکھو میں غسل دینا چاہتا ہوں، بچوں سے کہو رو مگر چپکے رو، آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ اگر آواز بلند ہو گئی تو انہیں خبر ہو جائے گی جنہیں فاطمہ خبر نہیں دینا چاہتی۔ نہ جانے کس دل سے اسماء نے بچوں سے کہا ہوگا اور نہ جانے کیسے بچوں نے اپنے جذبات پہ قابو پایا ہوگا۔ اسماء کہتی علی نے غسل دینا شروع کیا، بچے چپکے آنسو بہا رہے، میں پانی دیتی جا رہی تھی، اچانک میں نے کیا دیکھا، علی دیوار سے سر ٹکرا کے رونے لگے۔ میں نے کہا مولا آپ تو بچوں کو منع کر رہے تھے، آپ خود کیوں رونے لگے؟ علی کہتے اسماء نہ پوچھو، ارے بنت زہرا بنت پیغمبر فاطمہ دنیا سے گزر گئی، مجھے بتایا بھی نہیں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ غسل دیتے دیتے جب میرا ہاتھ فاطمہ کے پہلو تک پہنچا، اجرکم اللہ، فاطمہ نے اپنی تکلیف کا ذکر بھی علی سے نہ کیا۔ ہاں ایک سوال فاطمہ کرتی ہیں، علی میں نے سنا ہے کہ اب لوگوں نے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ علی کہتے فاطمہ اتنا ہی نہیں، اب تو حالات اتنے گر چکے ہیں، میں سلام کرتا ہوں کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اے عزیزو، علی فقط فاطمہ کے شوہر نہیں ہیں، علی ہدایت کا ذریعہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا۔ جب فاطمہ نے دیکھا امت اتنی گمراہ ہو گئی ہے، جہنم کی طرف دوڑی جا رہی، علی سلام کرے، علی کے سلام کا جواب نہیں۔ ایک دفعہ فاطمہ کہتی ہے فضا مجھے ذرا قبلہ رخ بٹھال دو، میں کچھ دعائیں کرنا چاہتی ہوں۔ فضا نے بیوی کو اٹھایا، قبلہ رخ بٹھالا۔ سنیں گے فاطمہ نے کیا دعا کی ہے؟ اگر میں جملہ بیان نہ کروں ممکن ہے کوئی یہ سمجھے فاطمہ اپنی شفا کی دعا کرنا چاہتی ہیں۔ بی بی نے ایک دفعہ جب قبلہ رخ بیٹھ گئیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حسنین کو بلایا، اے زینب و کلثوم بچوں ماں کے پاس آ جاؤ، ماں دعا کر رہی تم لوگ آمین کو۔ کس دل سے بچوں نے آمین کہا ہوگا؟ سنیں گے دعا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے فاطمہ کہتی ہیں الہی عجل وفاتی سریعا، خدا مجھے جلدی سے موت دے دے، اب یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے۔ علی سلام کریں، علی کے سلام کا جواب نہ ملے، جی چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی یقیناً یہ بڑی مصیبت ہے، لیکن بی بی یہ تو مصیبتوں کی ابتدا ہے۔ بی بی آپ نے فقط اتنا سنا کہ علی نے سلام کیا، سلام کا جواب نہ ملا۔ بی بی کسی نے علی کو پتھر تو نہیں مارا ہے، بی بی علی کا بدن تو لہو لہان نہیں ہے، بی بی آپ نے علی کو زخموں سے چور تو نہیں دیکھا؟ ذرا عصر عاشوراء کربلا آ جائیے، آپ کی لاڈلی زینب ارے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ 1900 زخم تنے چاک چاک پر۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا،
ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ تو نے معصوم لائحہ عمل اور معصوم نمونہ عمل کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس نعمت سے استفادے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم ناصر عباس، محمد باقر، مرحومہ